میرے مصطفیٰ کی پاور ہے۔ معراج کی رات میں اللہ اکبر حضرت جبریل امی جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، میرے مصطفیٰ نے کہا جبریل سدرہ کو کراس کرو۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا میرا مقام ہے، آقا اس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ریئیکشن ویڈیو مولانا صاحب نے کتنی فنی شاندار آواز میں تقریر کہی ہے۔ ایسی تقریر پوری لائف میں نہیں سنا ہوگا، اتنی پیاری آواز میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ نبی کا معراج پہ جانے کا واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل پہ بنے رہیں۔ آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلیے جبریل چلیے۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں آقا نہیں جا سکتا ہوں اس سے آگے۔ یا رسول اللہ، سدرہ میرا مقام ہے، اگر ذرہ برابر بھی آگے بڑھ گیا رب کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ، رب کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ آج کا 24 نمبر کہتا ہے ارے مصطفیٰ ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ ارے میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے مقام کو جب جبریل امین نہ سمجھ سکا تو تجھ جیسا کتا مصطفیٰ کے مقام کو کیا سمجھ پائے گا؟ مصطفیٰ کا مقام جبریل امین نہ سمجھ سکے تو تجھ جیسا اٹنگا پجامہ مصطفیٰ کا مقام کیا سمجھ پائے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم جب سدرہ پر مصطفیٰ پہنچے ہیں، جبریل ساتھ میں ہے، اللہ اللہ، حضرات مصطفیٰ کریم جبریل امی کے ساتھ میں ہے۔ جبریل نے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کیا آقا اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام دیکھیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل سدرہ کو کراس کرو۔ حضرت جبریل امی بولے آقا نہیں جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتا ہوں آقا، سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب سدرہ سے آگے بڑھے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں میرے مصطفیٰ جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی رسول نہیں پہنچ پایا ہے۔ کوئی حضرت جبریل امی ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو یا اسرائیل ہو، کوئی نہیں پہنچ پایا ہے۔ اگر پہنچ پایا ہے معراج کی رات میں تو آمنہ کا لال پہنچ پایا ہے، نبیوں کا تاجدار پہنچ پایا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے کہ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے۔ ارے اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔ اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، پر اس کی حقیقت کی خدا ہی کو خبر ہے، پر اس کی حقیقت کی خدا ہی کو خبر ہے۔ اور اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ اللہ اکبر پیارے، یہ پاور ہے مصطفیٰ کا، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ آج کا اٹنگا پجامہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے کوئی پاور عطا نہیں کیا نبی کو، اللہ نے کوئی پاور عطا نہیں کیا ہے مصطفیٰ کو، لیکن میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا پاور دیکھ لے، دیکھ لے میرے مصطفیٰ کا پاور۔ اللہ اکبر۔ حضرات میرے مصطفیٰ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، اور تمام صحابہ میرے مصطفیٰ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، انجمن لگی ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صحابہ بولے آقا یہ بات تو بالکل
بالکل صحیح ہے آقا، جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ میدان قیامت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اس میدان قیامت میں نفسی نفسی کے عالم میں کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، میدان قیامت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تمام نبی رسولوں کی امتیں جمع ہوں گی۔ اللہ اللہ۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری امت بھی وہاں جمع ہوگی۔ حضرت صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی آدم کے پاس جائے گا، ہماری آج سفارش کر دیجئے، ہماری آج سفارش کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آج اللہ رب العزت قہر و غضب میں ہے، اللہ رب العزت آج جلال میں ہے، اللہ رب العزت قہر و غضب میں ہے۔ اللہ اللہ ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، اے نوح آپ ہماری اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح کہیں گے اب کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم سے عریضہ پیش کریں گے۔ آپ اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، آپ بڑے گہرے پیارے دوست ہیں، اللہ رب العزت کے دوست ہیں، لہذا ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے آج میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، آج اللہ قہر و غضب میں ہے، آج اللہ جلال میں ہے، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں، آج اللہ قہار و جبار، اللہ رب العزت غضب میں ہے، آج اللہ جلال میں ہے۔ خدا کی قسم تمام نبی رسولوں کے پاس سے ہو کر کے اللہ اللہ لوگ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جائیں گے، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اور جب جائیں گے خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دوں گا۔ رب ارشاد فرمائے گا محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہو، محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ اللہ رب العزت کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب رب مجھ سے فرمائے گا کیا چاہتے ہو اپنے سر کو اٹھاؤ تو میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، مولا میں اپنے سر کو اس وقت اٹھاؤں گا پہلے میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ بے شک، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت اچھے ہو۔ پہلے میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا محبوب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ اللہ کے رسول سر کو سجدے سے اس وقت اٹھائیں گے جب یہ وعدہ ہو جائے گا محبوب میں تمہاری امت کو بخشوں گا، محبوب میں تمہاری امت کو بخشوں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بخشنے کا وقت آئے گا تو کچھ تو اللہ کی رحمت سے بخش دیے جائیں گے، کچھ میری شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔ واہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے حضور، واہ واہ واہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ تو اللہ کی رحمت سے بخش دیے جائیں گے اور جو گناہگار بچیں گے وہ میری شفاعت سے بخش دیے جائیں گے، وہ میری شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر پیارے حضرات۔ او ظالم تو کہتا ہے نبی کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، ارے یہ زمین تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، آسمان تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، سورج مصطفیٰ کے صدقے میں، چاند مصطفیٰ کے صدقے میں، برگ و ثمر مصطفیٰ کے صدقے
صدقے میں, شجر و حجر مصطفیٰ کے صدقے میں, ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں. جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا, عشق و محبت سے پوچھا, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا, آپ تو بتاؤ سب کچھ کس کے صدقے میں؟ تو آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, آقا دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں غجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. سبحان اللہ تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. یار تو کہتا ہے نبی کے اندر پاور نہیں, آ دیکھ پاور میرے مصطفیٰ کا, آ دیکھ لے مقام میرے مصطفیٰ کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں ہر نبی رسول کو ایک منبر بیٹھنے کے لیے عطا کیا جائے گا. کیا ہوگا؟ منبر عطا کیا جائے گا, سونے کا منبر ہوگا. اللہ فرمائے گا آدم تم بھی بیٹھو, موسیٰ تم بھی بیٹھو, ابراہیم تم بھی بیٹھو, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, داؤد, ایوب, سلیمان, ہود, لوط, سب بیٹھ جاؤ. سب اپنے اپنے منبر پر بیٹھ جاؤ. منبر لگا ہے, حضرت آدم اپنے منبر پر بیٹھے ہیں, حضرت موسیٰ اپنے منبر پر, حضرت ابراہیم اپنے منبر پر, حضرت اسماعیل اپنے منبر پر, حضرت یعقوب اپنے منبر پر, حضرت اسماعیل اپنے منبر پر, حضرت لوط اپنے منبر پر, حضرت ہود اپنے منبر پر, حضرت سلیمان اپنے منبر پر, حضرت زکریا اپنے منبر پر, حضرت ایوب اپنے منبر پر, حضرت الیاس اپنے منبر پر, حضرت الیسا اپنے منبر پر, حضرت سلیمان اپنے منبر پر. مصطفیٰ کھڑے ہیں, اللہ فرمائے گا محبوب بیٹھتے کیوں لگی ہو؟ سب سے اعلیٰ تو آپ کا منبر ہے, سب سے افضل تو آپ کا منبر ہے, سب سے بلند و بالا آپ کا منبر ہے, سب سے افضل آپ کا منبر, آدم سے اعلیٰ آپ کا منبر, موسیٰ کے منبر سے اعلیٰ آپ کا منبر, یعقوب کے منبر سے اعلیٰ آپ کا منبر, حضرت ہود کے منبر سے اعلیٰ آپ کا منبر, ابراہیم کے منبر سے اعلیٰ آپ کا منبر, لوط کے منبر سے اعلیٰ آپ کا منبر, یعقوب کے منبر سے اعلیٰ آپ کا منبر, تمام نبی رسولوں سے منبر سے اعلیٰ میرے مصطفیٰ کا منبر. لیکن مصطفیٰ بیٹھتے کیوں نہیں؟ مصطفیٰ بیٹھتے کیوں نہیں؟ شفا شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. مصطفیٰ محبوب آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ ارے تو پاور دیکھتا ہے میرے مصطفیٰ کا, پاور دیکھ میرے مصطفیٰ کا پاور. محبوب بیٹھتے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سراپا سوال بن کر رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا. مصطفیٰ اپنے منبر پر بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹھوں گا نہیں, منبر پر نہیں بیٹھوں گا. محبوب بتاؤ بیٹھتے کیوں نہیں؟ آخرکار وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سراپا سوال بن کر رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا, رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا. رب ارشاد فرمائے گا محبوب کیوں نہیں بیٹھتے؟ اللہ کے رسول ارشاد, اللہ کے رسول عریضہ پیش کریں گے پروردگار عالم میں اس لیے نہیں بیٹھ رہا ہوں جب تک میری گناہگار امت کی مغفرت نہیں فرما دے گا میں کھڑا ہی رہوں گا. بھائی واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں سراپا سوال بن کر کھڑا رہوں گا. رب فرمائے گا محبوب بیٹھو, سب اپنے اپنے منبر پر بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھو. اللہ کے رسول عرض کریں گے پروردگار اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میری گناہگار امت کی مغفرت نہ فرما دے گا. اللہ اکبر. پیارے خدا کی قسم حضرات محترم, میدان قیامت کا منظر ہوگا, ہر کوئی مصطفیٰ کو تلاش کر رہا ہوگا. آدم کے پاس بات نہ بنی,
इब्राहिम के पास बात ना बनी, याकूब के पास बात ना बनी, नूह के पास बात ना बनी, अलीसा के पास बात ना बनी, जकरिया के पास बात नहीं बनी। अब बात अगर कहीं बनेगी तो मुस्तफा के पास में बनेगी। और खुदा की कसम, जब उम्मती मैदान क़ियामत में मुस्तफा को तलाश कर रहे होंगे तो ताजुश्शरिया ने नक्शा खींच दिया, पड़ेगी अछूते अंदाज में बोले, हर नजर कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। ये मेरे ताजुश्शरिया का शेर है, किसी और का नहीं। जिसे ताजुश्शरिया हजम नहीं होते हैं ना, हाँ, तो आप फिर समझते ही हैं ताजुश्शरिया भी हर एक को हजम नहीं होते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ताजुश्शरिया ऐसे समझ में नहीं आएंगे। ताजुश्शरिया को अगर समझना हो तो पहले मुफ्ती आज़म हिंद को समझना पड़ेगा, तब ताजुश्शरिया समझ में आएंगे क्या चीज है ताजुश्शरिया। है जिसने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, मैदान क़ियामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरे मुस्तफ़ा आएंगे, अल्लाह अल्लाह काली कमली ओढ़ करके आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह अकबर प्यारे हजराते मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मैदान क़ियामत में लिबाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, लिबाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, लिबाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, और उस लिबाउल हम्द के नीचे हम जैसे गुनाहगार होंगे, सुभान अल्लाह, हम जैसे गुनाहगार उस लिबाउल हम्द के नीचे होंगे। अल्लाह अकबर प्यारे, पावर देखता है मेरे मुस्तफ़ा का, पावर देखना चाहता है मेरे मुस्तफ़ा का। अरे पावर तो ये है मुस्तफ़ा का, होदे कौसर पर हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है, पुलसिरात पर हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है। अल्लाह अल्लाह हजराते मोहतरम, मीज़ान अमल पर हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है। और खुदा की कसम, यहीं पर नहीं बल्कि जन्नत पर हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है, मालिक जन्नत मेरे मुस्तफ़ा है। और ऐसे मालिक हैं जिसे चाहे जन्नत से बाहर कर दे, जिसे चाहे जन्नत में दाखिल फरमा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पावर है मेरे मुस्तफ़ा का। हुजूर के प्यारे सिहाबी हजरते अनस, क्या नाम है? हजरते सरकार की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, मैदान क़ियामत कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आका ऐसे वक्त में मैं आपको तलाश करूं तो कहां तलाश करूं? बोलिए, कहां तलाश करूं? जब हजरत अनस ने इतना कहा, आका कहां तलाश करूं? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, 3 मकाम होंगे जहां मैं मिल सकूंगा, 3 मकाम होंगे जहां मिल सकूंगा। हजरत अनस बोले, आका या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत दे तो और आगे कुछ पूछ लूं। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, पूछो अनस क्या पूछना चाहते हो? हजरत अनस अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बताइए वो 3 मकाम कौन से होंगे? मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस सुनो सुनो, ए अनस मेरे सहाबी सुनो, 3 मकाम
وہ ہوں گے. اللہ اکبر. پہلا مقام ہوگا میزان عمل پر ملوں گا, دوسرا مقام ہوگا حوض کوثر پر ملوں گا, تیسرا مقام ہوگا پل صراط پر ملوں گا. اب قربان جاؤ حضرت انس پر کہ حضرت انس نے پوچھا, ادھر حضرت انس نے صحابی رسول نے پوچھا, ادھر ہم گناہگاروں کا بھی کام بن گیا ہے. سبحان اللہ. ادھر ہم گناہگاروں کا بھی کام بن گیا. حضرت انس بولے آقا تین مقام کون سے ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پہلا مقام ہوگا میزان عمل پر ہوگا, میزان عمل پر ملوں گا. دوسرا مقام ہوگا حوض کوثر پر ملوں گا. تیسرا مقام ہوگا پل صراط پر ملوں گا. حضرت انس پھر ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت دے تو کچھ اور پوچھ لوں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انس پوچھو جلدی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت انس کہتے ہیں آقا یہ تو بات بالکل صحیح ہے, آپ میزان عمل پر ملیں گے, آپ میزان عمل پر ملیں گے, آپ حوض کوثر پر ملیں گے, آپ پل صراط پر ملیں گے, لیکن آقا اللہ اکبر اگر میں میزان عمل پر آپ کو تلاش کروں آپ وہاں نہ ہو تو کہاں ملیں گے؟ نبی نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پر دیکھ لینا میں وہاں مل جاؤں گا. حضرت انس کہتے ہیں آقا اگر میں حوض کوثر پر تلاش کروں اگر آپ وہاں بھی نہ ملے تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پل صراط پر مل جاؤں گا. میرے مصطفیٰ نے تینوں مقام بتا دیے. انس حوض کوثر پر ملوں گا, میزان عمل پر ملوں گا, پل صراط پر ملوں گا. حضرت انس کہتے ہیں آقا اگر آپ اجازت دے تو کچھ اور پوچھ لوں. حضرت انس نے جیسے ہی اتنا ارشاد حضرت انس نے جیسے ہی اتنا کہا آقا اجازت دے تو کچھ اور پوچھ لوں. میرے نبی نے فرمایا پوچھو انس. حضرت انس کے بولے آقا میزان عمل پر آپ ملیں گے لیکن میزان عمل پر آپ کا کام کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میزان عمل پر کام یہ ہوگا میری گناہگار امت کے عمل تولے جا رہے ہوں گے. اگر کسی امتی کا عمل کم ہوگا تو میں محمد پورا کر رہا ہوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت. علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میزان پر ملوں گا. اگر کسی امتی کا عمل کم ہوگا تو میں محمد پورا کر رہا ہوں گا, میں محمد پورا کر رہا ہوں گا. حضرت انس مچلتے ہیں آقا اگر میزان پر نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انس حوض کوثر پر تلاش کر لینا. حضرت انس بولے آقا حوض کوثر پر کام کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پر کام یہ ہوگا میری گناہگار امت ہوگی پیاسی ہوگی, پیاسی ہوگی. میدان قیامت کی گرمی سے اللہ اکبر اس کا حلق سوکھ رہا ہوگا, حلق سوکھ رہا ہوگا اور حوض کوثر پر میں محمد اپنی گناہگار امت کو بھر بھر کے حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بولے, اعلیٰ حضرت بڑے ہی اچھوتے انداز میں بولے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, قصر دنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے, واہ واہ. حوض کوثر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ٹھنڈا ٹھنڈا آیا ہے, میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں قصر دنا تک. معراج کی رات کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کر دیا. قصر دنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں. یار بہت کم بول رہے ہو آپ. آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں. اللہ اکبر. حضرت انس بولے آقا تیسرا مقام مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پل صراط پر مل جاؤں گا, پل صراط پر ملوں گا. حضرت انس بولے آقا کام کیا ہوگا؟
اے ہے کام کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پل صراط پر کام یہ ہوگا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، 500 سال کا راستہ ہے، اس پر سے میری امت گزرے گی، گناہگار امت گزرے گی، گناہگار امت گزر رہی ہوگی۔ حضرت انس بولے آقا جب گناہگار امت گزرے گی تو آپ کا کام کیا ہوگا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا پل صراط ہوگا، امت گزر رہی ہوگی، اور امت جب گزرے گی میں پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہا ہوں گا، اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اعلیٰ حضرت سے پھر نہ رہا گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ یار اعلیٰ حضرت کی شاعری کی تو بات ہی کچھ اور ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن عشق رسول میں دل مچل جاتا ہے، عشق رسول میں دل مچل جاتا ہے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، ہم گناہگاروں کے گندے قدم گناہوں میں، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا سارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور جبریل کے پر بچھے ہوں گے پل صراط کے راستے پر، جبریل امی کے پر بچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، حضرات جبریل کے پر بچھے ہوں گے، امت گزر رہی ہوگی۔ کبھی محاسبہ کیا ہے، کبھی اندازہ لگایا ہے ہم نے کہ حضرات محترم سارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور سید الملائکہ جبریل امی کے پر بچھے ہوں گے، ہم گناہگار ان کے پروں سے ہو کر کے اللہ اکبر پل صراط پار کر رہے ہوں گے، جبریل امی کے پر بچھے ہوں گے۔ اللہ اللہ، حضرات محترم یہ وہی جبریل امی ہیں جس کے بارے میں نے ابھی بتایا تھا نا، جب میرے مصطفیٰ معراج کو چلے ہیں، سدرہ پر جبریل رکے تھے تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جبریل آگے چلیے۔ حضرت جبریل امی نے کہا تھا یا رسول اللہ سدرہ سے آگے جانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب جبریل امی نے اتنا کہا تھا تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جبریل آج میں رب کے حضور جا رہا ہوں، آج میں اپنے رب کے قریب جا رہا ہوں، آج میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، آج میں اپنے رب کے قرب میں جا رہا ہوں۔ جبریل اگر تمہاری کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ میں رب کے حضور پیش کر دوں گا، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ میں رب کے حضور پیش کر دوں گا۔ اچھا یہ کیوں پوچھا تھا میرے مصطفیٰ نے جبریل سے، سدرہ پر کیوں پوچھا کہ اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ میں رب کے حضور پیش کر دوں گا؟ میرے مصطفیٰ نے اس لیے پوچھا، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبریل جب میرے جد امجد میرے دادا حضرت ابراہیم نارے نمرود میں جا رہے تھے، میرے جد امجد میرے دادا حضرت ابراہیم نارے نمرود میں جا رہے تھے، تو اس وقت تم نے میرے دادا میرے جد امجد سے یہ کہا تھا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل اگر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ میں حاضر ہوں۔ جبریل نے کہا تھا کوئی تمنا ہو تو بتاؤ میں حاضر ہوں۔ تو اب میرے مصطفیٰ نے
معراج کی رات میں فرمایا جبریل جو اس وقت میں تم نے میرے دادا سے کہا تھا کوئی تمنا ہو تو بتاؤ میں حاضر ہوں، آج میں رب کے حضور جا رہا ہوں اس کا بدلہ پورا کر دوں، تمہارے دل میں کوئی تمنا ہو تو بتاؤ میں جا رہا ہوں، تمہارے دل میں کوئی آرزو ہو تو بتاؤ میں جا رہا ہوں رب کے قرب میں، رب کے حضور جا رہا ہوں، رب کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں آخری تمنا ہے، ایک تمنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تمنا یہ ہے کہ جب آپ رب کے قرب میں جائیں، رب کے قریب جائیں، رب کے حضور پہنچ جائیں، اور جب آپ وہاں سے واپس چلیں، آپ وہاں سے واپس چلیں تو رب سے اتنی اجازت لے لینا کہ آپ کی گناہگار امت جب پلسراج سے گزرے تو جبریل کو پر بچھانے کا موقع مل جائے، جب آپ کی گناہگار امت پلسراج سے گزرے تو جبریل کو پر بچھانے کا موقع مل جائے۔ یہ تمنا دیکھو جبرائیل کی، اللہ اکبر، مصطفیٰ کی امت سے کتنا پیار ہے جبریل کو، محبوب کی امت سے کتنا پیار ہے جبریل کو، مصطفیٰ کو تو پیار ہے ہی، ارے پیدا ہوئے میرے مصطفیٰ تو امت کو یاد کیا۔ شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں کہا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام ربی حبلی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ پیدا ہوئے تو امت کا خیال، معراج کی رات میں ہیں تو امت کا خیال، معراج کی رات میں ہیں تو امت کا خیال، اور جب میرے مصطفیٰ کبھی غاروں میں پہاڑوں میں جا جا کر کے امت کو یاد کر رہے ہیں، امت کا خیال ہے، میرے مصطفیٰ نے امت کو یاد کیا۔ جب میرے مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، میرے مصطفیٰ کا جب وصال ہو گیا ہے نا، میرے مصطفیٰ کا جب وصال ہو گیا، اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، جب مصطفیٰ کو قبر انور کے اندر رکھا گیا ہے، میرے مصطفیٰ کو قبر انور کے اندر رکھا گیا، او مسلمان، او نوجوان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ارے مصطفیٰ نے تجھے پیدا ہوتے ہی یاد کیا، معراج کی رات میں تجھے یاد کیا، مصطفیٰ نے پہاڑوں میں جا جا کر غاروں میں جا جا کر تیرے لیے روئے ہیں، اللہ اللہ، حضرات مصطفیٰ قبر انور میں تیرے لیے تجھے یاد کر رہے ہیں، او نوجوان، تو نے مصطفیٰ کو کیا دیا ہے؟ تو نے مصطفیٰ سے کتنا پیار کیا ہے؟ ارے تو نے تو بس گناہوں کے اڈوں کو آباد کیا ہے، تو نے زناؤں کے اڈوں کو آباد کیا ہے، شراب کے اڈوں کو آباد کیا ہے، غیبت میں وقت تو نے گزارا ہے، جگل خوری میں وقت تو نے گزارا ہے، حرام کاری میں وقت تو نے گزارا ہے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کو تو دیکھ، کبھی پہاڑوں میں جا جا کے تجھے یاد کر رہے ہیں، کبھی غاروں میں جا جا کر کے یاد کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ، اللہ اکبر، ارے خدا کی قسم، مصطفیٰ نے ہر جگہ تمہیں یاد کیا ہے، مصطفیٰ نے تمہارے لیے آنسو بہائے ہیں، مصطفیٰ تمہارے لیے روئے ہیں، اگر کائنات میں کوئی اتنا رویا ہے تو آمنہ کا لال اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ مصطفیٰ کو قبر انور کے اندر رکھ دیا گیا، قبر انور کے اندر سے نکلنے والے سب سے آخر میں حضرت قسم بن عباس ہیں، حضرت قسم بن عباس سب سے آخر میں نکلنے والے حضرت قسم بن عباس، جب یہ نکلے تو باہر آ کر کے کہا کہ مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں، مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں، لب۔ اب مجھے بتاؤ، یہ اٹنگا پجامہ کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے،
انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ رب العزت نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. جب میرے مصطفیٰ کے لب ہلے، حضرت قسم بن عباس بولے لب ہل رہے ہیں مصطفیٰ کے. اب صحابہ نے مشورہ کیا 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 جائے کیا کیا جائے. تو مشورہ یہ طے پایا کہ مصطفیٰ کے لبوں سے اپنے کان لگائے جائیں. مصطفیٰ کے لبوں سے اپنے کان لگائے جائیں. اللہ اکبر، کیسا نبی ہے میرا. لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے. مردہ کبھی رول پلے نہیں کرتا، مردہ بولتا نہیں ہے، مردے کا جسم حرکت نہیں کرتا، مردے کے لب حرکت نہیں کرتے، بولتا نہیں مردہ. لیکن میرے مصطفیٰ کے تو لب ہل رہے ہیں. صحابہ نے مشورہ کیا 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 جائے. اللہ اکبر، مشورہ یہ طے پایا کہ نبی کے لبوں سے اپنے کان لگائے جائیں. مشورے میں خیر ہے. بیٹا باپ سے مشورہ کر لیا کرے، شوہر بیوی سے مشورہ کر لیا کرے، بیوی شوہر سے مشورہ کر لیا کرے. مشورے میں خیر ہے. صحابہ نے مشورہ کیا نبی کے لبوں سے اپنے کان لگائے جائیں. اللہ اکبر پیارے حضرات محترم، جب مشورہ طے ہو گیا نبی کے لبوں سے، خدا کی قسم حضرات محترم صحابہ نے اپنے کانوں کو لگایا. جب مصطفیٰ کے لبوں سے صحابہ نے اپنے کان لگائے، خدا کی قسم آواز آ رہی تھی ربی امتی ربی امتی ربی امتی. اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت. خدا کی قسم پیارے مصطفیٰ نے ہر جگہ تمہیں یاد کیا ہے، نبی نے ہر جگہ تم کو یاد کیا ہے. اللہ اکبر پیارے، آج کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آج کوئی نبی کی شان میں بکواس کرتا ہے، آج کوئی نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، نبی کی شان میں غلط جملوں کا استعمال کرتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں. اللہ اللہ، میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر کوئی آپ کی ماں یا آپ کے باپ کی شان میں توہین کر دے، اگر کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے تو میرا نوجوان اس کی آنکھ نکالنے کو تیار ہو جاتا ہے، میرا نوجوان اس کا ہاتھ کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، میرا نوجوان اس سے پوچھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن آج کا نوجوان ہے اگر کوئی مصطفیٰ کی شان میں بکواس کرتا ہے تو خالی گھروں میں بیٹھا رہتا ہے، سوچتا ہے میری شان میں تھوڑی نہ کری ہے بکواس، نبی کی شان میں ہی تو بکواس ہوئی ہے. یاد رکھنا خدا کی قسم، امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا، اے امام مالک اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو کیا حکم ہے؟ امام مالک نے کہا تھا ان کی امت اس کا بدلہ لے، اور اگر بدلہ اس امت سے نہ لیا جائے تو اس کو مر جانا چاہیے. اب وقت کے لحاظ کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے بھی جس سے ہو سکے مصطفیٰ کی ناموس رسالت کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے. کوئی نپور شرم آتی ہے بے حیا میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اماں عائشہ کی شان میں گستاخی، کوئی خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی وسیم رضوی نکل کر کے آتا ہے تو قرآن سے 26 آیتیں نکالنے کی بات کرتا ہے، اور کوئی حرام گیری آتا ہے، رام گیری نہیں حرام گیری. کون آتا ہے؟ حرام گیری آتا ہے، وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ارے اس قلندر نے، اس شیر نے، مفتی سلمان اظہری نے اتنا ہی تو کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ابھی کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا. اور وہ بھی ظالموں تمہارے لیے نہیں کہا تھا، وہ فلسطین
جن کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کے لیے کہا تھا، اسرائیل کے لیے کہا تھا، تم جب خود ہی کتا بن بیٹھے تو پھر کیا کہا جائے، کیا سمجھا جائے، تم نے اپنے آپ ہی کو کتا سمجھ لیا۔ لیکن یاد رکھنا خدا کی قسم جب کوئی اما عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں حکومت سے بھی کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا، جب کوئی اما عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ارے تمہارے کان بہرے ہو جاتے ہیں، تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تمہارے ہونٹ سل جاتے ہیں، تمہاری زبان بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان خدا کی قسم اللہ اللہ ذرا سی بات بول دے تو تم اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہو۔ تم خدا کی قسم کہتے ہو مسلمان غزوہ ہند بنانا چاہتے ہیں، ہم غزوہ ہند بنانا نہیں چاہتے۔ حکومت سے کہوں گا یہ تو آپ خود چاہتے ہو کہ غزوہ ہند ہو جائے تو بہتر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ غزوہ ہند ہو جائے، ہم اپنے ہندوستان کے اندر سکون چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر سکون ہو، امن ہو، شانتی ہو۔ ارے خدا کی قسم جب تمہارا کوئی حرام گیری، کوئی بابا خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو تم اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہو، اور یہی لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو خدا کی قسم مدھیہ پردیش کے اندر چھتر پور میں اللہ اللہ تم نے ایک حاجی کی بلڈنگ پر بلڈوزر چلوا دیا۔ ارے تمہیں کچھ دکھتا نہیں ہے، جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو بالکل خاموش ہو جاتے ہو، جب مسلمان کچھ کہتا ہے تو مسلمان کی تم زبان کاٹنے کے اوپر تیار رہتے ہو، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑانا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، میں حکومت سے کہوں گا ہم امن چاہتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس ہندوستان کے اندر ہم امن سکون چین، اور حضرات محترم امن سکون چین سے آپ بھی رہو، امن سکون چین سے ہم بھی رہیں، لیکن خدا کی قسم بس اتنا ہی کہوں گا، اتنا ہی کہوں گا، حکومتیں تو آئی ہیں، کبھی کسی کا دور آیا ہے، کبھی کسی کا دور آیا ہے، جب تو شیرے خدا کی قسم شیرے اللہ اللہ مفتی سلمان اظہری نے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے، لیکن آج ہم بھی کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ابھی ظالموں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا، کل ہمارا دور آئے گا۔ خدا کی قسم میری اما عائشہ زندہ باد، خدیجۃ الکبریٰ زندہ باد، میرے مصطفیٰ زندہ باد۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، صبح و قیامت زندہ رہے گا۔ مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے اب بھی زندہ ہیں، محمد کے گھرانے والے، اور خدا کی قسم حضرات کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور حضرات کافی مراد آبادی نے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے، لیکن کافی حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔